آج یقین کریں میرا یہی دل کر رہا ہے کہ میری جو 3 بیٹیاں ہیں نا، ان بیٹیوں کو میں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں، کیونکہ کہتی ہیں کہ جاہلانہ دور میں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، تو دور میں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، بس اتنا سا شعور آیا ہے اس لوگوں میں اور ان لوگوں میں کہ آج جو ہے غریب کی بیٹی زندہ درگور ہو رہی ہے، امیر کی جو بہن بیٹی ہے اس کی عزت ہے، اگر غریب کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی کی جاتی ہے تو بدلے میں تھانے والے بھی اسے خاموش کراتے ہیں، بدلے میں جو ہماری جو بڑے ہیں ہمارے علاقے کے ہوتی ہیں، جن کو ممبر کہتی ہیں، جن کو کوئی ذمہ دار کہتی ہیں، وہ بھی انہی کو خاموش کروانے کے لیے یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ معاملے کو بڑھانا چاہتی ہو یا ختم کرنا چاہتی ہو، اگر بڑھانا چاہتی ہو تو مطلب تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اگر ختم کرنا چاہتی ہو تو بس ویسے ہی معاملہ ختم ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو واقعہ مائرہ کے ساتھ بنا، مجھ میں اتنی شعور اور تمیز تھی کہ میں نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، میری سب سے بڑی غلطی سمجھیں۔ اس کے بعد جو تھانے دار صاحب کا سلوک تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ اس لیے ویڈیو شیئر کی کہ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان تک میری یہ ویڈیو پہنچے، شاید وہ انسان ہو، شاید ان میں انسانیت ہو، شاید ان کو احساس ہو، کیونکہ ان کے گھر میں بھی بہن بیٹی ہوگی، ورنہ اس معاشرے میں ہر اس ذمہ دار کے گھر میں بہن بیٹی ہے۔ غریب کے گھر کی بہن بیٹی جو ہے بھیڑ بکری ہے، اس کو راہ چلتا چھیڑ جائے، راہ چلتا اس کے کپڑے اتار جائے، اس کو ننگا کر جائے، اس کے لیے یہاں پہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ بدلے میں ہمیں یہ دھمکیاں ملتی ہیں کہ زیادہ بات کرو گی تو یہ علاقہ چھڑوا دیں گے، کیوں یہ علاقہ سب کے باپ کا ہے، یہ علاقہ سب کے نام لگا ہوا ہے، اس علاقے میں اگر غریب عورت ہے، اگر وہ اپنے دم پہ ہمت کر کے جی رہی ہے تو یہ معاشرے کے بیڑیے رل کے مل کے اسے نوچے، اسے خاموشی اختیار اس سے کروائیں، ورنہ جی سریعام ہمیں دکھا دیا جاتا ہے کہ تم لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں تانے میں گئی، جو معاملہ بنا تانے دار کا سلوک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ابھی بات کر لیتی ہیں جی عقیل خان گرمانی صاحب کی، شاید ان تک جب یہ ویڈیو پہنچے تو پتہ نہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں، لیکن میں اپنی ہمت کو داد دیتے ہوئے سریعام بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوٹ چٹے میں عقیل گرمانی، جن کے بھتیجے کے ٹاؤن میں اس ٹائم میں گھر بنا کے بیٹھی ہوں، میں جیسے ہی تھانے میں جاتی ہوں، جس بندے نے میری بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اس بندے کو سپورٹ کر رہا ہے عقیل خان گرمانی صاحب، اس بندے کو سپورٹ کر رہا ہے، یعنی کہ ان کی طرف سے تھانے دار کے نمبر پہ کال آتی ہے، ہاں جی وہ خاتون آئی ہوئی ہے تھانے میں، تھانے دار نے کہا جی سر، جس طرح سے تھانے والوں کا کام ہے یس سر، نو سر، یس سر، جن کی جیب میں پیسہ ہے اسے یار نے موبائل دیا کہ یہ لو بات کریں جی عقیل خان گرمانی سے۔ میں نے کہا میں نہیں جانتی عقیل گرمانی کون ہے۔ جیسے ہی میں نے کال ریسیو کی، جی بھائی حکم کریں، اس بندے کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ اگر یہ واقعہ بن ہی گیا ہے تو بیٹیاں تو اس کے گھر میں بھی ہوں گی۔ کیا عقیل گرمانی صاحب آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں؟ دوسروں کے گھر میں بھیڑ بکریاں ہیں؟ میرے گھر میں پھر 3 بھیڑ بکریاں ہوں گی، آپ کے گھر میں بیٹیاں ہوں گی۔ کہنے لگا ہاں میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، معاملے کو بڑھانا چاہتی ہو یا ختم کرنا چاہتی ہو بات کو؟ مجھ سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم اکیلی ہو، تمہارے ساتھ یہ واقعہ بنا ہے، بیٹا بس پیار سے بندہ بات کر لیتا ہے، کوئی بات کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا سر جو انصاف میرا بنتا ہے مجھے چاہیے، کیونکہ آج میری بیٹی کے ساتھ کر رہا تھا وہ کل کو کسی اور کی بیٹی کے ساتھ کرے گا۔ بدلے میں کہنے لگا تم جس ٹاؤن میں بیٹھی ہو نا یہ مت بولو وہ ٹاؤن میرا ہے۔ میں نے کہا وہ ٹاؤن آپ کا نہیں ہے، میں نے عصمت گرمانی صاحب سے لیا اور نقد پیسے دے کے لیا ہے، میں کوئی کرایہ دار نہیں بیٹھی ہوں کہ آپ مجھے کہہ رہی ہوں کہ جس ٹاؤن میں بیٹھی ہوئی وہ ٹاؤن میرا ہے۔ تو کہنے لگا ہاں میں اس کا چاچا بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا چاچا بات کر رہے ہو تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے بھی پیسوں سے لیا ہے، میں کرایہ دار نہیں بیٹھی ہوں کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو۔ بدلے میں نے تھانے دار کو موبائل واپس کر دیا، میں نے اور اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ اس نے بندے کو چھڑا لیا، یعنی کہ یہاں پہ یہ انصاف ہے جو ہمارے خاندانی بیٹے ہیں، جو ہمارے سیاسی بیٹے ہیں، کہ اگر ایک غریب کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو یہ کمینے کو سپورٹ کریں گے، کمینے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، ایک انسان کو انسانیت کے ناطے سپورٹ نہیں کریں۔ یہ نہیں تھا کہ اس کو چوک پہ کھڑا کر کے کوئی فائر مار دے، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کل کلا وہ کسی اور کے ساتھ ایسی جرت نہ کرے، اسے تانے تک لایا جائے، اسے 2 تھپڑ مارے جائیں، اس سے معافی منگوائی جائے، اس سے توبہ کروائی جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تھانے والے ساز باز ہو گئے کیونکہ پیچھے جی عقیل خان گرمانی صاحب کی سپورٹ ہے، سب لوگ، تھانے دار کی وائس ہے میرے پاس کہ عقیل خان گرمانی صاحب چھڑا کے لے گئے ہیں۔ اچھا جی عقیل خان گرمانی کا مجھے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جی محمود قادر لغاری کے داماد ہیں۔ کیا محمود قادر لغاری کے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں یا عقیل گرمانی کے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟
प्यारे बहन भाइयों, मुझे बहुत दुख हुआ है। एक तो थानेदार ने इतना बुरा कार्रवाई नहीं हुई, आगे से थानेदार को मैंने यही मैसेज किया कि भाई मैंने सुना है आपने बंदे को छोड़ दिया है, तो कहने लगा क्या मैं उसको फैर मार देता। अकीर गुरमानी साहब ने छुड़ा लिया, बंदा बोरी पे छूट गया है, फलां हो गया है, वो वैसे भी उसका भाई था। तो मतलब बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है यहाँ पे खातून के साथ। यहाँ तक कि मुझे ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये मामला तुमने मज़ीद बढ़ाने की कोशिश की, कहीं भी हमारे सलूक के बारे में बताने की कोशिश की, तो तुम्हें ये इलाका छुड़ा देंगे। आप लोगों में हिम्मत है, आप आए मुझे मेरे घर से निकालें, मैं ये इलाका छोड़ने से मरना बेहतर समझती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर होती है। आप लोग ठीक है भेड़िए हो, भेड़िए जो किसी औरत को अकेला जानकर हर तरफ से उसे नोचने की कोशिश करती हो। और बात हो जाए यहाँ पे सहाफ़त वालों की भी, एक सहाफ़ी जलबानी, ठीक है ना, जो खुद चाय की प्याली की खातिर बिक जाता है, उसने भी मेरी बेटी के ऊपर, मेरे ऊपर इतनी गंदी गंदी गलीज़ बातें की हैं, पोस्ट लगाई है कि ये मामला मशकूक लगता है। अहले इलाका कहते हैं ये मामला मशकूक लगता है। अगर मेरा कोई मामला मशकूक था, क्या मेरी उस बंदे के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी थी, तो कोई सामने लेके आए। फिर कुछ लोगों ने ठीक है मिल बैठ कर मेरे बारे में ये भी कहा कि ये चट्टी दलाल औरत है। फिर चट्टी दलाल औरत हूँ ना मैं, तो चट्टी दलाली आपने की होगी, फिर आप भी साथ मिले होंगे, आपने चट्टी दलाली की होगी, मुझे भी खिलाया होगा, खुद भी खाया होगा। लानत भेजती हूँ मैं ऐसे मर्दों पे जो किसी औरत को अकेला जानकर हर तरफ से उसको ज़दोकोप करने की कोशिश करती है। मेरे घर में 3 बेटियां हैं, यकीन करें मुझे पता है कि जिन हालातों से मैं गुजरी हूँ और गुजर रही हूँ, इसी से मेरी बेटियां गुजरेंगी। तो आज मेरा ये दिल कर रहा है मैं अपनी उन 3 बेटियों को भी ख़त्म कर दूँ, खुद को भी ख़त्म कर दूँ। हार गई आज मैं उन दुनिया के कमीने लोगों के आगे, जो कमीने किसी को जीना नहीं देते, जो कमीने किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते। लानत है उन मर्दों पे, वो लानत भेजती उन मर्दों पे जो खुद को मर्द कहते हुए ना एक औरत को जलीलो ख्वार करने की कोशिश कर रहे हैं। और लानत भेजती हूँ मैं उस सहाफ़ी के ऊपर, ठीक है ना, जो सहाफ़त के नाम पे बेगैरत जो है ना हर तरफ से मुझे जलील करता फिर रहा है। बेगैरत इंसान तुम्हारे घर में खुद तुम्हारी बीवी नहीं तुम्हारे साथ रह सकी। तुम बेगैरत, तुम निहायत बड़े बेगैरत हो, ठीक है ना। तुमसे बड़ा बेगैरत इस मुआशरे में कोई नहीं है कि तुमने जो है ना मामला तुम्हारी बहन बेटी के ऊपर आए तो ठीक है, अगर किसी और की बहन बेटी पे आए तो उसे इंसाफ देने की बजाय तुम लोगों ने मुझे ये कहा कि डीपीओ के पास जाओगी, मामले को बढ़ाओगी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वाकई तुम लोग भेड़ियो, एक ऐसे भेड़ियो जिनको मैं आज ये झोली उठा के कहती हूँ कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मैं गलत हूँ ना तो मुझे सज़ा मिले, वरना ये जो मुआशरे के मिल के भेड़ियों ने ना उस कमीने का साथ दिया, अल्लाह करे उनकी बहन बेटियों के साथ हो, वो अपनी आंखों से देखें। जब तक वो अपनी आंखों से ना देखे ना, खुदा उनको मौत ने मेरे साथ नहीं हुआ है। ये उस कमीने को छुड़ा के आप लोगों ने उस कमीने को शह दी है कि कल को वो आपकी बहन बेटियां भी इसी इलाके में हैं, वो उनको भी नोचने की कोशिश करेगा। अगर आज उसको कोई सज़ा मिल जाती, उसको 2 जूते थाने के लग जाते ना, उस बेगैरत को पता चल जाता कि किसी की बहन बेटी के ऊपर हाथ कैसे डालती है। मेरा तो मामला जी मशकूक लगता है। अल्लाह करे ये मशकूक मामला हर उस मर्द की बहन बेटी के साथ हो जिन्होंने इस मामले में मुझे झूठा और उस मर्द को सच्चा देकर उसकी सपोर्ट की है। मैं आज और कुछ भी नहीं कहना चाहती। मुझे काफ़ी लोग कह रहे हैं ये इलाका छोड़ दो, मैं बस्ती मलाना छोड़ के कोट छुट्टा छोड़ के मैं और शहर जाऊं। ये जब तक इस मुआशरे के भेड़ियों को नहीं पकड़ा जाएगा ना, तो औरत कहीं पर भी महफूज नहीं है।